نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواہ مسلم. میں پھر یاد دہانی کرا دوں کہ میں عربی عبارت دو وجوہات کی بنا پر پڑھتی ہوں. نمبر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بابرکت الفاظ ہیں. اردو تو ہم پڑھ ہی لیں گے، لیکن آپ کے الفاظ پڑھنا ثواب بھی ہے اور زیادہ سمجھ میں بات کے آنے کا سبب بھی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کل آپ کسی کو پڑھائیں تو اسی طریقے کو جاری کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی اشاعت بھی ہو. یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ آپ کی ایک سنت کو زندہ کرنا کس قدر اجر اور ثواب کا باعث ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے، اس کے الفاظ بھی اچھے لگتے ہیں. لہٰذا آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے الفاظ بھی ہم کو پڑھنا آئیں، اور پڑھاتے وقت کل آپ کو اگر یہ الفاظ پڑھنا مشکل ہو تو میرے الفاظ سن کر اپنی عربی درست کر لیں اور پھر آگے پڑھا سکیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور شہید ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کے لیے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جنگ کی حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے بہادر کہلوانے کے لیے جنگ کی، سو دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا. پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ شہید کا انجام ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ آدمی لایا جائے گا جس نے خود بھی علم سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا اور قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا. وہ عالم ان کا اقرار کرے گا. تب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تو نے کیا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا اور تیری خاطر لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھ کر سنایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. سو دنیا نے تمہیں عالم اور قاری کہا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا آدمی لایا جائے گا جسے دنیا میں وسعت اور ہر طرح کی دولت سے نوازا گیا تھا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتائے گا. وہ شخص ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میری نعمتوں کو پا کر تو نے کیا کام کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں ان تمام جگہوں پر مال خرچ کیا جہاں تجھے پسند تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں اور دنیا نے تجھے سخی کہہ دیا. پھر حکم ہوگا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا بڑے سے بڑا عمل، بڑی سے بڑی نیکی، خواہ وہ شہادت ہو یا علم کا سیکھنا اور سکھانا ہو یا مال کا اللہ کے راستے میں دینا ہو، جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس لیے ہمارا جو بھی کوئی عمل ہو، خواہ وہ طہارت و پاکیزگی ہو، وہ صرف اس لیے نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے دانت بہت گندے ہیں تو اس لیے ہم دانت صاف کر لیں، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے کپڑے گندے ہیں تو کپڑے اچھے پہن لیں، صاف پہن لیں۔ نہیں، ہمیں اللہ کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے کہ زیادہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکے، ہمیں صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنا ہے۔ گمراہیوں کی رات میں نور